بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر 1 گولز آف پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹمز اکارڈنگ ٹو اسلام. اسلام کا سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظام کے مقاصد. ان دا مسلم ورلڈ ٹوڈے، مسلمان دنیا میں آج دیر از اے گروئنگ کال فار ریوائول. لوگوں میں بہت زیادہ جذبہ ہے کہ اسلام دوبارہ سے زندہ ہو، اسلام کا نظام دوبارہ سے آئے. a desire to reclaim lost dignity، ایک خواہش ہے کہ ہماری جو عزت کھو چکی ہے، ہمارا جو وقار کھو گیا ہے وہ واپس آ جائے. جسٹس اینڈ ڈائریکشن، ہمیں انصاف ملے، ہمیں ایک رخ ملے، سمت ملے، درست ڈائریکشن ملے. But this yearning often suffers from misguided approaches rooted in either blind imitation of the past or blind adoption of foreign systems. لیکن یہ جو خواہش ہے، یہ جو اندر کا درد ہے دل میں، یہ جو ہے اکثر و بیشتر اس کا جو نتیجہ ہے وہ نکلتا ہے ایسے طریقے اختیار کرنے میں جو سیدھے راستے سے ہمیں ہٹاتے ہیں، جو غلط راستے پہ لے کے جاتے ہیں. یا تو اسلام کا نظام لانے والے لوگ یا اس کی خواہش رکھنے والے لوگ ماضی کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں. یعنی جس طرح 1400 سال پہلے ایک ٹرائبل سوسائٹی میں، ایک قبائلی معاشرے کے اندر خلافت کا جیسا نظام تھا، وہ آج کے جدید دور میں ویسا ہی نظام کاپی پیسٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ایک اجتہادی غلطی ہے، نیت کی نہیں بلکہ اجتہادی غلطی ہے اور علمی غلطی ہے. یا پھر وہ مغربی جو نظام ہیں، جیسے جمہوریت ہے یا مغرب کے جو نظام ہیں یا باہر کے جو نظام ہیں، ان کی اندھا دھند کاپی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں یہ غلطی ہوتی ہے. Among the most prominent misunderstandings is the romanticized view of Khilafah held by some traditionalists and fundamentalists. جو قدامت پسند لوگ ہیں اور روایت پسند جو مسلمان ہیں، ان کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ خلافت کے نظام کو جوں کا توں نافذ کرنا چاہتے ہیں جیسے 1400 سال پہلے تھا، مگر آج کی جو حقیقتیں ہیں ان کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. This view assumes that simply declaring a caliphate in its historical form will solve modern challenges. جو وہ نظریہ رکھتے ہیں اس نظریے کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ماضی کی جو نظام تھا، ماضی کے اندر جو خلافت کا نظام تھا، اس کو آج ہم نافذ کر کے یہ دعویٰ کریں کہ جی یہ خلافت ہے، اس سے ہم جو جدید چیلنجز ہیں، جدید جو مسائل ہیں، ان کا حل نکل آئے گا. Without the need for critical planning, institutional reform or adaptation to the complexities of the 21st century. یعنی کہ بغیر اس چیز کے کہ ایک تنقیدی جائزہ لیا جائے، ایک منصوبہ بندی کی جائے، اداروں کی جو ہے وہ تعمیر نو کی جائے، اور آج جو 21ویں صدی کے جو پیچیدگیاں ہیں ان کو سمجھا جائے اور پھر اس کے مطابق اسلام کے نظام کو اجتہاد کے ذریعے سے سوچا جائے. اصول جو ہیں وہ 1400 سال پرانے نظام سے لیے جائیں، مگر جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، وہ آج کے استعمال کر کے اجتہادی طور کے اوپر ان اصولوں اور آج کے اداروں کے درمیان تطبیق پیدا کر کے، کنیکشن پیدا کر کے ان کو آج کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے نافذ کیا جائے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک مسائل کا اسلامی حل نہیں نکل سکتا. It overlooks the importance of modern tools like legal frameworks, administrative structures, economic models and international relations. یہ جو جدید جو چیزیں ہیں، جدید جو ادارے ہیں، جیسے لیگل فریم ورکس ہیں، آئین ہے، اسی طرح سے انتظامی جو سٹرکچرز ہیں، معاشی جو ماڈلز ہیں، ٹھیک ہے، اور جو فورن پالیسی ہے، فورن ریلیشنز ہیں، انٹرنیشنل عالمی برادری کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. Focusing instead on symbolism and nostalgia rather than strategic principle based implementation. یعنی
خلافت کا جو ایک سمبلزم ہے، ایک ڈھانچہ ہے، قدیم ڈھانچہ، اس کے اوپر توجہ ہوتی ہے، لیکن اس کی جو روح ہے اور اس کو نافذ کرنے کا جو لاحِ عمل ہے، اس کے جو اصول ہیں، ان کو نہیں سمجھا جاتا، اس کی روح کی جو ترجمانی ہے وہ نہیں کی جاتی، صرف اوپر سے ڈھانچہ دیکھا جاتا ہے، وہ بھی قدیم ڈھانچہ جو ہے جدید دور کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ It is true that the current condition of the ummah is dire۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچ بات ہے، یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ آج امت کی جو حالت ہے بہت خراب ہے۔ We are not as advanced as leading nations like the West, China, Japan اور Russia۔ ہم اتنے جدید نہیں ہیں کہ جس طرح سے مغرب ہے، چین ہے، جاپان اور روس ہے۔ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی ہمارے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، گورننس ہمارے نظام حکومت اس طرح کا نہیں ہے، اور انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ہمارے اداروں میں ویسی قوت نہیں ہے۔ However, it is also true that we are not living in the Stone Age or 7th century Arabia۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم پتھر کے زمانے میں نہیں رہ رہے ہیں، اور نہ ہی ہم 7ویں صدی کے عرب کے صحرا میں رہ رہے ہیں۔ We have electricity, the internet, modern transportation and global exposure۔ ہمارے پاس بجلی بھی ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، جدید سفر کرنے کی سہولتیں بھی ہیں، اور باہر کی دنیا سے ہمارا رابطہ بھی ہے، ہم دیکھ چکے ہیں ارد گرد کے نظاموں کو اور دنیا کو۔ Our education system may still carry the colonial legacy and lack the quality of advanced nations۔ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ابھی تک جو ہمارے پہ برطانیہ نے حکومت کی ہے، اس کی کلونیل لیگسیز اس میں بقایا جات موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کلونیل رنگ ابھی تک موجود ہے، اور اس کا جو معیار ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جیسے کہ جدید جو قومیں ہیں ان کا تعلیمی نظام ہے، اس طرح کا ہمارا جو تعلیمی نظام اس طرح کا جدید نہیں ہے۔ Yet we do have doctors, engineers, thinkers and analysts۔ لیکن ہمارے پاس بہرحال ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ہمارے پاس مفکرین بھی ہیں اور ماہرین بھی ہیں۔ Many among us have traveled abroad, interacted with diverse political systems and developed critical faculties through reading and observation۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ باہر کے ملکوں میں گئے ہیں، انہوں نے ان کے نظاموں کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، انہوں نے مختلف سیاسی نظاموں کو بارے میں سمجھا ہے، اس کو سیکھا ہے، پڑھا ہے، اور انہوں نے ایک تنقیدی نظر جو ہے وہ اپنی قائم کی ہے، چیزوں کو تجزیہ کرنا سیکھا ہے، انہوں نے مطالعہ کیا ہے، انہوں نے مشاہدے کیے ہیں۔ Therefore, it is naive to copy paste a 1400-year-old political structure without adaptation۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم 1400 سال پرانے نظام کو جوں کا توں ہم اس کے سٹرکچر کو، اس سیاسی سٹرکچر کو جوں کا توں آج نافذ کر دیں، بغیر آج کے جو حالات ہیں اور آج کی جو ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھے ہوئے۔ The principles of Islamic governance, justice, merit, public accountability, welfare, consultation and moral integrity are timeless۔ جو اسلامی حکومت ہے، اسلامی نظام حکومت ہے، اس کے جو اصول ہیں جیسے انصاف ہے اور میرٹ یعنی کہ معیار کے اوپر حکمرانوں کی چنوتی ہے، اہلیت کے اوپر حکمرانوں کی چنوتی ہے، پبلک اکاؤنٹیبلٹی یعنی عوامی احتساب ہے، ویلفیئر یعنی کہ رفاہ عامہ ہے، کنسلٹیشن مشاورت ہے، اور مورل انٹیگریٹی اخلاقی جو اعلیٰ اقدار ہیں، یہ ٹائم لیس ہیں، یعنی کہ یہ دائمی ہیں۔ یہ سارے اصول جو اسلامی حکومت کے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں واقع ہونے والی۔ بٹ دیئر امپلیمنٹیشن مسٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا ریالٹیز آف اوور ٹائم۔ لیکن ان اصولوں کو جب ہم آج کے دور میں نافذ کریں گے تو آج کی حقیقتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ ٹو ریوائو اسلامک گورننس ٹوڈے وی مسٹ، اگر ہم نے اسلامی نظام کو آج نافذ کرنا ہے یا زندہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اسٹڈی ماڈرن پولیٹیکل سسٹم۔ نمبر 1، ہمیں جدید سیاسی نظاموں کو پڑھنا پڑے گا، انڈرسٹینڈ ہاؤ دے فنکشن، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے فنکشن کرتے ہیں، واٹ دیئر اسٹرینتھس اینڈ فیلیئرز آر، ان کی جو ہے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں، ان کی مضبوطیاں کیا ہیں اور ان کی ناکامیاں کیا ہیں۔ کلٹیویٹ کریٹیکل اینڈ انالیٹیکل کیپیبلٹیز،
ہمیں ایک تنقیدی اور تجزیاتی جو اپنے اندر صلاحیتیں ہیں وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، سو دیٹ وی کین ایویلویٹ سسٹمز انٹیلیجنٹلی ناٹ ایموشنلی، تاکہ ہم نظاموں کو ذہانت اور عقل کی بنیاد کے اوپر، منطق کی بنیاد کے اوپر، دلیل کی بنیاد کے اوپر ان کو پرکھ سکیں، نہ کہ جذباتی طور کے اوپر ان کو ہم دیکھیں. Identify which contemporary structures can be reformed and aligned with Quranic values and the seerah of Prophet sallallahu alaihi wasallam and the rightly guided caliphs. اور ہم نے آج کے جو جتنے بھی سیاسی نظام ہیں ان کا تجزیہ کرنا ہے کہ وہ کون سے ایسے نظام ہیں اور کون سے ایسے ادارے ہیں کہ جن کے اندر ہم اگر ان کے اندر ریفارم کریں، ان کے اندر تبدیلی لائیں، چینج کریں، تو ان کو ہم قرآن و سنت اور جو خلفۂ راشدین ہیں ان سے جو لیے ہوئے اصول ہیں اس کے مطابق ہم ان کو ڈھال سکیں. The goal is not to resurrect a replica of history. ہم نے ماضی کی یا تاریخ کی نقل نہیں اتارنی، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. But to revive its essence، بلکہ ہم نے تاریخ کی یعنی کہ خلافت والے نظام کی جو روح ہے اس کو کیپچر کرنا ہے، اس کو ریوائیو کرنا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. To create a system that honors Islamic principles while meeting the complexities of today's world. اور ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ جو اسلامی روایات اور اسلامی اصولوں کی پاسداری بھی کرے، مگر وہ جو آج کے جو جدید پیچیدگیاں ہیں ان کو بھی وہ ایڈریس کر سکے، جدید مسائل کا بھی حل وہ نکال سکے. دس از دا انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن آف تھیومیٹوکریسی. یہ نظام اہلیت کی جو عقلی بنیاد ہے وہ یہ ہے. A principled yet practical model that draws its soul from divine revelation. ایک اصولی نظام ہو مگر وہ عملی طور کے اوپر قابل عمل بھی ہو، پریکٹیکل ہو، قابل عمل ہو، اور وہ اپنی جو روح ہے اس کی جو ایسنس ہے وہ وحی سے آئے، یعنی قرآن و سنت سے آئے. اینڈ اٹس اسٹرکچر فرام ڈسپلنڈ انالیسس آف گلوبل گورننس ماڈل. اور اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ آج کے جو جدید سیاسی نظام ہیں، حکومتی نظام ہیں، ان کا مطالعہ اور ان کا تجزیہ کرنے کے بعد واضح کیا جائے. فاؤنڈیشنل گولز آف این اسلامک پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم. اسلامی معاشرتی اور سیاسی نظام کے بنیادی مقاصد. In Islamic teachings, governance is not a secular contract but a sacred trust. اسلامی تعلیمات کے مطابق حکومت جو ہے وہ کوئی لادینیت کا جو ہے مشینی نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایک مقدس فریضہ ہے، ایک مقدس امانت ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کرۂ ارض کے اوپر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر بھیجا، جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایسے نظام کو نافذ کریں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو. اس نظام میں صرف عبادات نہیں بلکہ اس میں سیاسیات بھی ہیں، معاشیات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، ہر چیز ہے. It is designed to align human affairs with divine guidance. ہاں، اس نظام کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے کہ یہ انسانی معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی میں مینج اس کو کرنا ہے. ensuring both worldly harmony and spiritual accountability. اور اس کے اندر دونوں چیزوں کی کا خیال رکھا گیا ہے کہ دنیا کے اندر امن بھی ہو، ترقی بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ روحانی طور پہ احتساب بھی ہو. The Islamic vision of governance is built on moral integrity, justice and collective well-being, not merely administrative efficiency. جو اسلامی سوچ ہے، اسلامی فکر ہے نظام کے بارے میں، سیاسی نظام کے بارے میں، اس کی بنیاد اخلاقی، اعلیٰ اخلاقی اقدار، ان کا تحفظ ہے، عدل و انصاف ہے، اور اجتماعی طور کے اوپر انسانیت کی بھلائی ہے.
صرف اور صرف ایک لادینی انتظامی جو ایفیشنسی ہے یا انتظامی جو اچھی کارکردگی ہے انتظامی طور کے اوپر، صرف اس کے اوپر منحصر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اجتماعی بھلائی ہے، لوگوں کی اجتماعی بھلائی ہے، عدل و انصاف ہے، اور اعلیٰ اخلاقی معیار ہے۔ Unlike secular systems that often separate morality from legislation، جو سیکولر نظام ہے، لادینی نظام ہے، ان کے اندر تو اخلاق اور قانون سازی اس کا کوئی آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو بھی اکثریت اپنی مرضی سے جس طرح کا قانون بنانا چاہے، چاہے معاشرے کے اوپر جو مرضی اس کا اثر ہوتا رہے، لیکن اگر اکثریت نے فیصلہ کر دیا، قانون سازوں کی اکثریت نے، تو وہ قانون بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آج سے کچھ سال پہلے جو ہے، جو جو آپ یوں کہہ لیں کہ گے میرجز تھیں، مرد سے مرد اور عورت سے عورت کی شادی، یہ انلیگل تھی، ناجائز تھی، مگر بعد میں انہی جمہوری حکومتوں نے اور مغربی حکومتوں نے اس کو لیگلائز کر دیا، جائز قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو انسانوں کی، قانون سازوں کی اکثریت جو بھی خواہش چاہے گی وہ قانون بن جاتا ہے۔ اسلام انٹیگریٹس بوتھ، اسلام کے اندر اخلاق اور قانون سازی دونوں کو جو ہے آپس میں، دونوں کے درمیان آپس میں ایک ربط قائم کیا گیا، ایک تعلق قائم کیا گیا۔ The objective of governance is not limited to managing infrastructure or economy۔ جو سیاسی نظام ہے اس کا مقصد صرف اور صرف انفراسٹرکچر، عمارتیں بنانا، سڑکیں بنانا، اسکول بنانا، کالج بنانا، ہسپتال بنانا یا معیشت کو چلانا، صرف یہ مقصد نہیں ہے۔ It extends to nurturing a society in which righteousness becomes easy and corruption difficult۔ بلکہ یہ ایک ایسے معاشرے کی تربیت اور اس کی نشو و نما کا ذریعہ ہے، اسلام کے نزدیک نظام حکومت، جہاں پہ نیکی کا کام کرنا وہ آسان ہوتا ہے اور برائی کا کام کرنا، کرپشن کرنا، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس، نمبر 1، سب سے پہلے عدل و انصاف کا قیام۔ جسٹس از دی کارنر سٹون آف اسلامک گورننس۔ جو عدل ہے وہ اسلامی نظام کی بنیاد ہے، اس کے بنیادی خصائص میں سے ہے۔ The Quran commands، قرآن مجید کا حکم ہے، Indeed Allah commands you to render trust to whom they are due and when you judge between people to judge with justice۔ سورہ نساء اس کی آیت کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں، جن لوگوں کے امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب تم انصاف کرو، جب تم لوگوں کے درمیان انصاف کرو تو عدل کے ساتھ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے متعلقین تک پہنچاؤ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ This divine imperative makes justice non-negotiable۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے بعد اب عدل جو ہے وہ کوئی آپشنل چیز نہیں رہ گئی، ٹھیک ہے، بلکہ وہ لازم ہو گئی ہے۔ اسلامی حکومت کے اندر یہ لازمی ہے کہ وہ عدل سے کام لے۔ Governors must eliminate oppression and ensure fair treatment for all regardless of status or background۔ جو اسلامی حکومت ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ظلم کا خاتمہ کرے اور تمام شہریوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے، چاہے اس کا معاشرے میں کسی بھی شہری کا کیا مقام ہو اور کیا بیک گراؤنڈ ہو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے۔ انشورنگ ویلفیئر، فلاح و بہبود،
لوگوں کی فلاح، لوگوں کی بھلائی. The Islamic State bears the responsibility of ensuring the well-being of every citizen. ایک اسلامی ریاست کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شہریوں کی فلاح کا کام کرے. This includes providing access to food, shelter, health care and education. اس کے اندر خوراک بھی شامل ہے، رہائش بھی شامل ہے، صحت عامہ کی سہولتیں بھی شامل ہیں اور تعلیم بھی شامل ہے. The concept of maslaha, public interest, guides policy making to benefit the collective without violating sharia. یہ جو مقاصد ہیں، ٹھیک ہے، عوام کی فلاح، یہ آپ کی جو پالیسی ہے، آپ کی جو قانون سازی ہے، اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ نے عوامی طور کے اوپر، اجتماعی طور کے اوپر عوام کو نفع پہنچانا ہے، مگر شریعت کے قوانین کو توڑے بغیر. امپلیمنٹیشن آف ڈیوائن لاز، شریعت کا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ. شریعہ از ناٹ لمیٹڈ ٹو پینل کوڈس، شریعت جو ہے وہ صرف سزاؤں، اسلامی سزاؤں تک محدود نہیں ہے. اٹ از اے کمپریہنسو فریم ورک فار جسٹس، ایتھکس، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز. یہ ایک بڑا جامع قسم کا ایک نظام ہے جس کے اندر انصاف، ٹھیک ہے، اس میں عدل آتا ہے، اس میں اخلاقیات آتے ہیں، اس میں انسانوں کے حقوق آتے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. Implementing Sharia means creating a society where divine guidance shapes law, economy and personal conduct. شریعت کا جو نفاذ ہے معاشرے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا قانون ہے، آپ کی معیشت ہے، آپ کی ذاتی زندگی کے جو اعمال ہیں یا کردار ہے آپ کا، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے. وداؤٹ کرسین، یعنی آپ کو پریشر نہیں ڈالا جا رہا، بٹ تھرو ایتھیکل انسٹیٹیوشنز اینڈ پبلک کنسنسس، بلکہ جو ہے اداروں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اداروں کے ذریعے سے اور عوام کی جو تربیت کا جو لیول ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کا نفاذ ہو رہا ہے. پروموشن آف مورالٹی اینڈ ورچو، اخلاقیات اور نیکی کا فروغ، ٹھیک ہے، جس کو آپ امر بالمعروف کہتے ہیں، و نہی عن المنکر کہتے ہیں. اسلامک گورننس از ویلیو ڈریون، ٹھیک ہے، اسلامی جو حکومت ہے اس میں کردار کی اہمیت ہے، اچھے کردار کی اہمیت ہے. اٹ مسٹ ایکٹیولی پروموٹ معروف گڈ اینڈ ڈسکریج منکر. اس میں اس نظام کے تحت ہمیشہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیا جائے، اس کی فروغ دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، ونہی عن المنکر. انشورنگ دیٹ پبلک لائف ریفلیکٹس قرآنک ایتھکس، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو معاشرتی زندگی ہے، عوامی زندگی ہے، اس میں قرآنی اخلاق، جو قرآن و سنت کے اخلاقیات ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ نظر آئیں. دا قرآن ڈکلیئرز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیٹ دیر ارائز آؤٹ آف یو اے گروپ آف پیپل، تم میں سے ایک جماعت ایسی اٹھے، انوائٹنگ ٹو آل دیٹ از گڈ، جو نیکی کا حکم، جو نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف بلائے، جو اچھائی کی طرف بلائے، انجوائننگ واٹ از رائٹ، حکم دے اس چیز کا جو صحیح ہے، اینڈ فاربیڈنگ واٹ از رانگ، فاربیڈنگ واٹ از رانگ، اور روکے اس چیز سے جو غلط ہے. پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ فریڈمس. اچھا، یہاں پہ میں یہ ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ عمومی طور پہ، عام طور پہ اس آیت سے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ دعوت والی جماعت، ٹھیک ہے، جو برائی کو سے روکے اور نیکی کا حکم دے، لیکن جو دعوت ہوتی ہے اس میں نیکی کی درخواست کی جاتی ہے، تلقین کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، حکم نہیں دیا جاتا. حکم تو وہی دے گا نا جس کے پاس طاقت ہو. تو بنیادی طور پہ آپ یوں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، درجے مختلف ہوتے ہیں، مگر اصل میں یہ آیت کا مطلب یہ بنتا ہے ایک ایسی جماعت جو کہ حکمران جماعت ہو، کیونکہ نیکی کا حکم تو وہی دے سکتا ہے نا جو حکومت میں ہے، جو طاقت میں ہے، اقتدار میں، جس کا اختیار چلتا ہے، اور برائی سے
جو ہے وہ درخواست کر کے نہیں روکا جا رہا، بلکہ برائی سے جو ہے وہ قوت کے ذریعے روکا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی بندہ ٹریفک کے قوانین توڑتا ہے یا چوری کرتا ہے، اس کو پولیس پکڑ کے لے کے جاتی ہے نا. دعوت والی جماعت تو اس کو نہیں پکڑ سکتی، تبلیغی جماعت تو نہیں اس کو پکڑ سکتی، پولیس پکڑ کے لے آ. پولیس جو ہے وہ ریاست کی جو ہے وہ مشینری ہے، آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ صحیح معنوں میں تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس اقتدار ہو. اچھا جی، پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ فریڈمز، حقوق اور آزادیوں کی حفاظت. اسلام سیف گارڈز 5 کور یونیورسل رائٹس. اسلام جو ہے وہ عالمی طور کے اوپر 5 حقوق کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے. نمبر 1 زندگی، لائف، ریلیجن یعنی مذہب. نمبر 3 انٹلیکٹ یعنی عقل. نمبر 4 لینیج یعنی آپ کا نسب و حسب و نسب. اینڈ پراپرٹی، نمبر 5 آپ کی جو پراپرٹی ہے، آپ کی جو پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے، کلیکٹیولی نون ایز مقاصد الشریعہ، اجتماعی طور پہ اس کو مقاصد الشریعہ کے نام سے جانا جاتا ہے. A just government protects not just the rights of Muslims but of all citizens. ایک انصاف پسند اسلامی حکومت صرف مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی بلکہ تمام شہریوں کا خیال رکھتی ہے، انکلوڈنگ مائنورٹیز، اس میں اقلیتیں بھی آ جاتی ہیں. انشورنگ کو ایگزسٹنس انڈر ڈیوائن لا، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ الہی قانون کے ماتحت یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں کو ایگزسٹنس کا تصور دیا جاتا ہے، یعنی سب جو انسان ہیں وہ آپس میں امن و امان کے ساتھ رہیں، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو. اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرسٹ، احتساب اور امانت. لیڈرشپ ان اسلام از ناٹ پریویلیج. ہاں، حکومت جو ہے وہ اسلام کے نزدیک کسی کا ذاتی حق یا ملکیت نہیں ہے. اٹ از امانہ، یہ امانت ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے every one of you is a shepherd، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے. and every one of you will be asked about his flock، اور تم میں سے ہر ایک کو اپنے جو ریوڑ ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. گورننس مسٹ بی ٹرانسپیرنٹ. ٹھیک ہے، حکومت جو نظام ہے وہ ہمیشہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے. لیڈرز آر سرونٹس ناٹ ماسٹرز، جو آپ کے حکمران ہیں وہ آپ کے آقا نہیں ہیں بلکہ وہ غلام ہیں، خدمت گار ہیں. اکاؤنٹیبل ٹو بوتھ دا پیپل اینڈ ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں ہیں اور عوام کو بھی جواب دیں ہیں اپنے کرتوتوں کے بارے میں. یونٹی اینڈ بردرہڈ، اتحاد اور اخوت. اسلامک گورننس سیکس ٹو یونائٹ دی امہ، اسلامی جو حکومت ہے اس کا مقصد ہے امت کو متحد رکھنا. ناٹ انڈر ایتھنیسٹی بٹ انڈر فیتھ، کسی لسانی یا علاقائی عصبیت کی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد کے اوپر. اٹ فاسٹرز کلیکٹیو رسپانسبلٹی، یہ جو ہے عوام کی تربیت کرتی ہے اور ان کو اجتماعی ذمہ داری جو ہے اس کا احساس دلاتی ہے، وہ سکھاتی ہے. ڈسکریجز ڈویژن، اور یہ حوصلہ شکنی کرتی ہے تقسیم کا. اینڈ پروموٹس ہارمنی بٹوین ڈائیورس کمیونٹیز ود ان دا اسلامک فریم ورک، اور اسلامی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے یہ مختلف جو کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان امن و امان قائم کرتی ہے، یعنی مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان اور مختلف طبقات کے درمیان امن کو قائم کرتی ہے. انشورنگ پیس اینڈ سیکورٹی، ٹھیک ہے، امن و امان اور فتنوں سے اور فساد سے حفاظت. جسٹس کی ناٹ پریویل ان کیوس، فساد اور فتنے کے دور میں عدل و انصاف کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا. One of the most essential functions of governance is to maintain law, order and safety. ہاں، اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے اولین ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں امن و امان قائم رکھے، جرائم کا خاتمہ کرے
نظم و ضبط قائم رکھے اور شہریوں کی حفاظت جو ہے اس کی ضمانت دے، تاکہ سو دیٹ فیتھ ایجوکیشن فیملی اینڈ اکانومی کین فلورش، تاکہ جو لوگوں کا جو مذہب ہے، ایمان ہے، وہ ان کی تعلیم، ان کا خاندان اور معیشت یہ ترقی کر سکیں۔ پیس از دا ووم ان وچ سویلائزیشن از بورن، امن وہ کوکھ ہے جس کے اندر کوئی بھی تہذیب جنم لیتی ہے۔